السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کامران خان نے نواز شریف کو خطرے کا سگنل دکھا دیا ہے اور دوسری جانب زرتاج گل صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کامنٹس شامل کرتے ہیں تو یہ سید صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان اخبارات کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اخبارات کا بائیکاٹ کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، لیکن اخبارات ویسے بھی بہت کم لوگ ہیں جو کہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی جو صحافتی سب سے ٹریڈیشنل صحافت ہوتی ہوئی آ رہی ہے وہ اخبارات کے ذریعے ہوتی آ رہی ہے، اور اخبارات میں ہی آرٹیکل شائع ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہی آرٹیکلز مختلف ویب سائٹس پر نظر آتے ہیں۔ وہی جو آرٹیکلز ہیں پھر ہمیں نظر آتے ہیں مختلف نیوز چینل کی ایپلیکیشنز پر۔ تو اخبارات کو بائیکاٹ کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ چور کو بند کرنے سے کیا چوری ختم ہو جائے گی؟ نہیں نا۔ تو اسی لیے آپ کو مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا۔ آپ کو ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں بائیکاٹ کرنے سے کیا ختم ہو جائے گا تو کر لیں بے شک، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا، یہ کسی اور صورت میں آئے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ نیوز چینلز پر ایسا ہونے لگے گا۔ تو ظاہر ہے اخبارات کو بند کرنے سے بہتر ہے یا ان کا بائیکاٹ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ ایسا راستہ تراشا یا تلاشا جائے کہ جہاں پھر کم از کم جو صحافت کا جو اصول ہے وہ برقرار رہے۔ صحیح۔ یہ سیدہ جعفری صاحبہ لکھتی ہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لینے کے بجائے اگر قرآن کے اندر جو لکھا ہے وہ پڑھ لیا جائے تو 1000 گنا بہتر ہے۔ دیکھیے، قرآن کے اندر جو لکھا ہے وہ پڑھ لیا جائے یا اس پر عمل کیا جائے، میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم جو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کو، اور ان کے جو معنی و مفاہیم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندر لکھی گئی چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر وہی کام کرنا شروع کر دیں کہ جو ہمیں قرآن پاک روکتا ہے کرنے سے۔ تو میرا خیال ہے عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال کامران خان صاحب نے الیکشن سے تقریباً کچھ گھنٹے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے خطرے کا سائرن، خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور اس کے بعد کیا نواز شریف صاحب ان کے لیے کچھ کہیں گے، یا کامران خان صاحب اب تو نہیں چاہ رہے کہ انتخابات ملتوی ہوں، لیکن اس سے پہلے بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ نہیں چاہتا تھا کہ انتخابات ہوں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے معیشت کو بہتر کیا جائے، اس کے بعد ہم انتخابات کی جانب جائیں، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام اور ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا سینر آف پاکستان زندہ باد۔ کامران خان صاحب اپنا ظاہر ہے ایک منفرد انداز رکھتے ہیں سوچنے کا، سمجھنے کا، لکھنے کا، بولنے کا۔ تو کامران خان صاحب نے لکھا ہے، اپنا ٹویٹ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ کو اور کیا چاہیے، یعنی کہ سب کچھ تو مل گیا ہے۔ جس بھرپور انداز سے رائے عامہ کے تمام سروے کے مطابق آج پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن میدان سے صفایا کیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی نام کی کوئی سیاسی جماعت ہے نہ بلے کا انتخابی نشان، لیڈرشپ روپوش ہے یا قید۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے بیلٹ پیپر پر، یہ ایک بلے کا نشان نہیں ہے، اور واقعی صحیح بول رہے ہیں، لیڈرز جیل میں ہیں اور جو بھی سیاسی اہم رہنما تھے وہ پی ٹی آئی یا تو چھوڑ چکے ہیں یا پھر جیل میں۔ یہ ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ راجہ ریاض صاحب اس بارے میں پہلے ہی مطلع کر چکے تھے کہ یہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ بلے پر نہ بلے کا نشان نہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بیلٹ پیپر پر پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی۔ یہ راجہ ریاض صاحب جیسے جو نجومی ہیں وہ پہلے ہی بتا چکے تھے، اور ان کی تمام تر پیش گوئیاں یعنی کہ وہ جو کرتے ہیں ان میں سے تقریباً 95% تو درست ثابت ہوتی ہیں، اور حالیہ سیاسی تاریخ میں راجہ ریاض صاحب کی جتنی پیش گوئیاں ہیں وہ تقریباً درست ثابت ہوئی ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اب وہ یہ دیکھیں، کامران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا چاہیے، یعنی اتنا کچھ تو ہو چکا۔ اور اس کے بعد آگے جو کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ نشان، اور یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ روپوش ہے یا قید۔ پاکستان تحریک انصاف انتخابی جلسے تو کیا ایک جلسے کی بھی اجازت نہیں ملی، تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی۔ اور ظاہر ہے اس سے انہوں نے اگر پی ٹی آئی نے ورچوئل جلسہ بھی کیا ہے تو اس وقت بھی نیٹ بند کر دیا جاتا ہے، دوسرا جلسہ تو ورچوئل جلسہ، اور لوگوں کو خدشہ یا خطرہ ہے کہ جب یوم انتخاب ہے کل، اور آج سیاسی لحاظ سے تو چاند رات ہے، الیکشن سے پہلے والی ایک رات
جو کہ الیکشن کی چاند رات ہوگی، تو اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی واردات ڈالی جائے۔ مبینہ طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کو بند کیا جائے یا محدود کیا جائے۔ سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک تو ایسا کوئی ہم نے پلاننگ نہیں۔ دیکھیے، یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب تو پہلے بھی یہ کہتے آ رہے ہیں نا کہ جو بھی انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو وہ جو شعر کے اس کی بھوک میں اضافے کے باعث ہوتا ہے، تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملی اور انتخابی مہم نام کی کوئی شے پی ٹی آئی نہ چلا سکی۔ دیکھیے، انتخابی مہم تو پاکستان تحریک انصاف نے فزیکلی تو اتنی نہیں چلائی جتنی پاکستان تحریک انصاف نے ورچولی چلائی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس انداز سے فزیکلی ان کو چلانے کی اجازت بھی نہیں تھی، کہیں پہ پانی چھوڑ دیا جاتا تھا تو کہیں ٹینکر کھڑے کر، لیکن جتنی چلائی جا سکتی تھی میرا خیال ہے چلائی، اور اس میں شیر افضل مروت پیش رہے، اور سب سے زیادہ جس جماعت نے چلائی ہے فزیکل پولیٹیکل کیمپین، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے چلائی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت اچھے بہت بڑے جلسے کیے ہیں، اور ان کا جو آخری جلسہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو آخری جلسہ، یعنی کہ ان کے آبائی حلقہ انتخاب لاڑکانہ میں اختتام پذیر ہوا آج، یعنی کہ اب کوئی بھی انتخابی مہم نہیں چلا رہا، تو آج اپنے اپنے سوشل میڈیا جو بھی کیمپینرز ہوں گے وہ چلائیں گے۔ اور آج پاکستان میں ڈے آف ہے، یعنی کہ کل فائنل ہے، اس سے پہلے ڈے آف ہے۔ اب آپ فزیکلی تو اب پابندی ہے، اگر آپ چلائیں گے کوئی بھی الیکشن کیمپین تو آپ پر جرمانہ ہو سکتا ہے، خلاف ورزی کرنے پر یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور عام طور پر تمام تر انتخابات میں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کا صفائیہ جاری ہے۔ اب آخری واردات جو کہ اس کے بعد تو کیا بچے گا، جب پولنگ ایجنٹس جو کہ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہ ہو، وہ آخری رکاوٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ پولنگ ایجنٹ کسی بھی جماعت کی جانب سے نامزد کردہ ایک ایسا شخص کہ جس پر اعتماد کیا جاتا ہے اس جماعت کی جانب سے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ ہمارے پولنگ ایجنٹ ہے، تو اب اس کا بھی صفایا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کامران خان صاحب کی جانب سے، نہ ہوگا بانس تو خاک بجے گی بانسری، اس کے باوجود نون لیگ اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ یہ کہا ہے کامران خان صاحب نے، واحد اکثریتی جماعت نہ بنے تو تاریخی شرمندگی کی بات ہوگی۔ بظاہر نون لیگ اکثریتی جماعت بن جاتی ہے، اگر بن جاتی ہے بظاہر، یہ نہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر تو یقیناً نواز شریف خوشی خوشی چوتھی بار وزیر اعظم بننا پسند فرمائیں گے۔ ہاں، اگر پی ٹی آئی حامی پوری قوت جوش و جذبے کے ساتھ جوش و جذبے سے اپنے پولنگ بوتھ پہنچ گئے، یعنی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اگر پولنگ بوتھ پہنچ گئے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انتخابی نشانات نہیں پتہ، انتخابی نشانات نہیں پتہ لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں، یہ بھی ایک چیز ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ یعنی اگر پہنچ گئے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی کارکنان ہیں، اور کوئی ٹرن آؤٹ رہا پاکستان میں انتخابات کا وہی 60-65%، تو اس کے بعد اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال کامران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے امیدوار کی صحیح پہچان کر کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور گنتی کے عمل کی نگرانی و حفاظت کی تو کایا پلٹ جائے گی، یہ کامران خان صاحب نے کہا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے آلریڈی ایک جیسے نواز شریف صاحب تو تیار ہے نا وزیر اعظم بننے کے لیے، تو اگر تو نواز شریف صاحب نے تو ظاہر ہے شیروانی بھی سلوا لی ہوگی، ابھی تو وہ صرف حلف اٹھانے کی پریکٹس کر رہے ہوں گے، ریہرسل کر رہے ہوں گے کہ کیسے حلف اٹھانا ہے، تو ان کو تمام تر جو کام پری ریکوزٹس تھے، جو لوازمات تھے، وہ بھی نواز شریف صاحب ابھی بھی کایا پلٹ سکتی ہے۔ دیکھیے اب آخری ہے، اب یہ تمام تر چیزیں ووٹر پر ہیں، ووٹر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، ووٹر کیسے بیہیو کرتا ہے، کیا ووٹر ایسے بیہیو کرے گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، وہ تو وزیر اعظم نہیں بنیں گے، ایک پاسبلٹی۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ممکنات میں سے ایک ممکن یہ بھی ہے نا کہ ووٹر یہ بھی سوچے گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب تو خود تو وزیر اعظم نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ اگر ووٹ دے بھی دیا، باقی سب انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ آزاد ہو سکتا ہے جو آزاد امیدواران چلے جائیں، پارٹی چھوڑنے، ڈچ کریں پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کے علاوہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں، تو لوگ یہ بھی سوچیں گے پی ٹی آئی کی تو حکومت نہیں بنے گی۔ لیکن تمام تر باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات
کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے, اپنے اپنے پسندیدہ امیدوار, ان کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہو, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی پی پی, تو آپ نے جب ووٹ کاسٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ کا فرض پورا ہو گیا, اور اس کے بعد آپ اپنے حقوق گنوائیں گے. آپ کا فرض پورا اور آپ کے حقوق, اور اس کے بعد پھر ریاست کے یا پھر حکمرانوں کے یا منتخب نمائندگان کے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان پر عائد ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے کیسے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, جو کہ نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں آئے روز معیشت کی بدحالی, اس کے علاوہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام سب کے سامنے. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں انتخابات کے دن کے بعد اور اس کے بعد بہت بڑی ایک کھچڑی پکے گی. یہ کہا جائے گا کہ آزاد امیدوار یہ وہاں آ گئے, یہ وہاں آ گئے, اور پورا ایک پروسیس چلے گا کہ 5-10 روز کا, کہ جس میں حلف اٹھانے سے پہلے کی جو بھی کارروائی ہوگی, جس میں بتایا جائے گا کہ صاحب یہ اور یہ امیدواران ان کے, یہ امیدواران ان کے, اور جوڑ توڑ یا پھر توڑ جوڑ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور جہانگیر ترین صاحب اس میں ایک ماہرانہ اپنی رکھتے ہیں پوزیشن. یہ فیاض الحسن چوہان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو اوتھینٹک رپورٹ ہے کہ یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا. اور اب ظاہر ہے ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل چل رہی ہے جو زرتاج گل صاحبہ کی ہے. اور زرتاج گل صاحبہ یعنی کہ N185 اور ان کا تعلق ہے ڈیرہ غازی خان سے. ڈیرہ غازی خان میں ان کا ایک جلسہ, انتخابی مہم کا آخری جلسہ, اور سب نے اپنا آخری جلسہ کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے قصور میں اپنا آخری جلسہ کیا, اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاڑکانہ میں اپنا آخری جلسہ کیا. پاکستان تحریک انصاف چونکہ اپنا پارٹی حیثیت میں تو جلسہ نہیں کر رہی, لیکن جو انفرادی طور پر جتنے بھی انتخابی امیدواران ہیں وہ اپنے اپنے تئیں جلسے جلوس کر رہے ہیں, اور ظاہر رکاوٹیں ہیں ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں. اجازت بھی مل گئی تھی زرتاج گل صاحبہ کو, لیکن وہاں پولیس موجود تھی اور پولیس کی ایک کڑی نگرانی تھی جو کہ اس جلسے کو بھی مانیٹر کر رہی تھی, اور لوگوں کے مطابق ان کو ہراساں بھی کیا گیا مبینہ طور پر. اب ظاہر ہے کیا ہراساں کیا گیا نہیں کیا گیا, لیکن زرتاج گل صاحبہ چیئر پر بیٹھی ہیں, ان کی جو ہار پہنے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس میں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صنف آہن ہے. دیکھیے صنف آہن کی جو اصطلاح سب سے مقبول ہوئی وہ ایک صنف آہن کے ڈرامے سے ہی ہوئی. اس کے بعد پھر یاسمین راشد صاحبہ کو اور دیگر خواتین کو, جو بھی خواتین, خدیجہ شاہ, اور اب ان کو بھی, کیونکہ ظاہر سوشل میڈیا پر پھر اس نام سے ان کو جو ہے وہ دیکھیے اب ظاہر ہے زرتاج گل صاحبہ تمام تر مصیبتوں کا, تمام تر اذیتوں کا, تمام تر تکالیف کا مقابلہ کرتے ہوئے جس انداز کے ساتھ, اور ان کے چہرے پر مایوسی کے یا پھر خوف کے کوئی تاثرات نہیں ہیں, لوگ اس سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے ان سے ایک جو واقعہ پیش آیا پشاور ہائی کورٹ والا, جو کہ سب کے سامنے ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ ابھی ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کیمپین چلا رہی ہیں, اور درست وقت پر انہوں نے اپنی روپوشی ختم کر دی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا عدالت کے سامنے. ابھی ان کے کیسز ہیں, اور ظاہر ہے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ظاہر ہے ان کا فیصلہ آنا چاہیے. لیکن زرتاج گل صاحبہ جس انداز سے اپنی انتخابی مہم کا اختتام کرتی ہوئی دکھائی دیں وہ بہت سارے لوگوں کو پسند آیا, اور اس کے بعد زرتاج گل صاحبہ ٹرینڈنگ میں ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی جو ٹرینڈنگ میں ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان سے جڑے کچھ واقعات, اور پشاور ہائی کورٹ کا واقعہ, اور اس کے بعد ابھی کا جو کل رات کا واقعہ, اور زرتاج گل صاحبہ جس انداز سے بات کرتی ہیں اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیتی ہوئی ہیں. اور اس سے پہلے ان کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے کی سماعت کے موقع پر, اور اس دوران پشاور ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس ابراہیم خان نے انہیں کہا تھا کھانا کھلاؤ, یہ تمام تر چیزیں لوگ ان سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان واقعات کے تناظر میں بھی زرتاج گل صاحبہ کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کتنی بہادر ہیں, کتنی یعنی کہ نڈر ہیں, کہ ابھی بھی آخری جلسے میں بھی ان کا جو عزم ہے وہ برقرار ہے. یہ لوگوں کا موقف ہے. اب ظاہر ہے ڈیرہ غازی خان کیا ان کو ایک بار پھر اپنا حق
انتخاب دے گا کہ حکمرانی دے گا، یہ اب ظاہر ہے کل بالکل کل آخری یعنی کہ مقابلہ ہے، فائنل ہے، اور اس پر فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے پاکستان پر اگلے 5 برسوں کے لیے یا پھر اگلے 5 برسوں سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا ہے وہاں تک رہنا ہے یا نہیں. لیکن 5 برس تو ظاہر ہے یہ آئینی مدت تو ہے نا پاکستان میں اسمبلیوں کی، کرتے ہیں کہ آئینی مدت اس بار بالکل دیکھیں. لیکن اس سے پہلے بھی یہ بھی ہے کہ جو فیکٹرز کہ جن کی بنیاد پر انتخابات ہو رہے ہیں، اور وہ فیکٹر یعنی انتخابات فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں اور سب کو نظر آنے چاہیے. ایسے نہیں ہو کہ ایک جماعت یہ کہے کہ فری فیئر ہیں اور دوسری جماعت کہیں کہ یہ دھاندلی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.